آج صبح ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنا رہے ہیں جو ہر رات شروع ہوتی تھی اور صبح کو ختم ہوا کرتی تھی۔ طوطا کہانی۔ ادبس اردو کا ادب عالیہ طوطا کہانی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب سید حیدر بخش حیدری نے لکھی تھی اور 250 سال پہلے سن 1803 میں ہندوستانی پریس کلکتے میں چھپی تھی۔ طوطا کہانی کا انداز وہی الف لیلا والا ہے کہ ایک طوطا ہر رات خجستہ کو ایک اتنی لمبی کہانی سناتا ہے کہ صبح ہو جاتی ہے اور خجستہ اپنے محبوب سے ملاقات کو نہیں جا سکتی۔ خیال ہے کہ صدیوں پہلے یہ کہانیاں سنسکرت میں شکا سپتتی کے عنوان سے لکھی گئی تھیں، یعنی طوطے کی 70 کہانیاں۔ پھر کسی نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا، مگر اس کا جو فارسی ترجمہ مقبول ہوا وہ ضیاء الدین نقشبی نے کیا تھا، آج سے تقریباً 650 سال پہلے۔ وہ ترجمہ طوطی نامہ کہلایا اور اس میں 70 نہیں بلکہ 52 کہانیاں تھیں۔ یہ سن 730 ہجری کی بات ہے۔ مگر اس طوطی نامے میں لفاظی بہت تھی، کہانیاں بہت لمبی تھیں، اتنی لمبی کہ پڑھتے پڑھتے واقعی صبح ہو جائے۔ اس کے علاوہ زبان بھی دشوار تھی۔ پھر اکبر بادشاہ کے زمانے میں ابو الفضل نے بھی اپنے طور پر یہ کہانیاں فارسی میں لکھیں اور ان میں سے نقشبی کی لفاظی نکال دی اور عام بول چال والی زبان لکھی۔ کہتے ہیں کہ اس کا ایک نہایت عمدہ قلمی نسخہ یہاں برٹش میوزیم میں موجود ہے، جس کی سطروں کے درمیان اردو ترجمہ بھی ہے۔ اگر کبھی ہم نے قلمی نسخوں یا مخطوطوں کا مطالعہ کیا تو آپ کو اس کے متعلق بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو گویا اس طرح 3 مختلف افراد نے طوطی نامہ لکھا، لیکن سب کے آخر میں محمد قادری یا محمد خدا داد قادری نے یہی قصے نہ صرف سہل زبان میں بلکہ مختصر کر کے لکھے۔ قادری کا یہ طوطی نامہ بہت مقبول ہوا اور تقریباً 276 سال پہلے کلکتے میں چھپا اور اس کے بعد پھر لندن میں شائع ہوا۔ اس کی مقبولیت دیکھ کر فورٹ ولیم کالج کے استاد جان گلکرسٹ نے اس کا اردو میں ترجمہ کرانے کا فیصلہ کیا، اور یہ اردو کی خوش قسمتی ہے کہ یہ کام سید حیدر بخش حیدری کو سونپا گیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے قادری کی مختصر کہانیوں کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کیا بلکہ زیب داستاں کے لیے اپنی طرف سے بہت کچھ بڑھا دیا۔ چنانچہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اردو کی یہ طوطا کہانی نقشبی اور قادری کے طوطی نامے سے بھی اچھی ہے۔ سید حیدر بخش حیدری شاہجہاں آباد یعنی دہلی کے باشندے تھے۔ انہوں نے نواب علی ابراہیم خان بہادر کی مجلس خاص میں تعلیم پائی اور مولوی غلام حسین غازی پوری کے شاگرد تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1801 میں انہوں نے طوطی نامے کا زبان ہندی میں، اس وقت اردو ہی ہندی کہلاتی تھی، موافق محاورۂ اردو معلیٰ کے نثر میں ترجمہ کیا۔ جہاں تک محاورے کا تعلق ہے، اردو پر حیدر بخش کو اتنا عبور حاصل تھا کہ ڈنکن فوربس لکھتے ہیں کہ میر امن کی باغ و بہار کے مقابلے میں طوطا کہانی کہیں زیادہ آسان ہے۔ ہاں، تو اس پہلے ایڈیشن کی ابتدا میں مختصر انگریزی دیباچہ ہے جو بظاہر جان گلکرسٹ نے لکھا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ طوطی نامے کا اب یہ سہل انداز میں ترجمہ کیا گیا ہے جس سے ہندوستانی کے طالب علم کو ریختہ کا محاورہ سیکھنے میں اور ایشیائی رسم و رواج کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ یہ کہانیاں اس رسم و رواج کی صحیح اور خوشنما تصویریں ہیں۔ خدا جانے ان کی یہ رائے کتنی درست تھی۔ ہوا یہ کہ جب حیدر بخش حیدری نے اس میں زیب داستاں کے لیے کچھ بڑھایا تو بہت ہی شوخ اور شگفتہ رنگ بھرے، ایسے رنگ کہ جب ڈنکن فوربس نے سن 1852 میں طوطا کہانی یہاں لندن میں چھاپی تو اس میں سے بعض حصے نکال دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انگلستان کے نوجوان طالب علموں کے مطالعے کے لیے یہ حصے موزوں نہ تھے۔ 125 سال میں دنیا کتنی بدل گئی۔ آج کے انگلستان کے نوجوان وہ حصے پڑھیں تو مقدس کتاب سمجھ کر طاق پر دھر دیں۔ خیر، بعد میں جارج اسمال نے، جو برطانیہ میں مشرقی زبانوں کے استاد تھے، طوطا کہانی کا انگریزی میں ترجمہ کیا جو لندن میں چھپا۔ انہوں نے بھی کتاب کے ان حصوں کا ترجمہ نہیں کیا جنہیں ڈنکن فوربس نے قابل اعتراض جانا تھا۔ ویسے یہ بات واقعی غور طلب ہے
کہ ہماری اس وقت کی قصوں کی کتابوں میں یہ رنگ آمیزی کہاں سے آئی، فارسی سے یا سنسکرت سے۔ میرے سامنے اس وقت طوطا کہانی کا پہلا ایڈیشن ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کی اورینٹل لائبریری میں محفوظ تھا۔ وہی بڑا سائز ہے اور وہی اردو ٹائپ ہے جسے ایک انگریز باشندے نے رات دن ایک کر کے تیار کیا تھا، مگر جسے اس وقت کے قارئین نے مسترد کر دیا۔ خیر، یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ یہ پہلا ایڈیشن جارج بوائڈ سے منسوب کیا گیا ہے جو بنگال میں ہیڈ سرجن تھے اور بقول جان گلکرسٹ مشرقی زبانوں کے وسیع علم کے باعث وہ اس قسم کی ادبی کتابوں کی خوبیوں کو پرکھنے کا ملکہ رکھتے تھے۔ یہاں انڈیا آفس میں طوطا کہانی کے تقریباً 18 مختلف ایڈیشن موجود ہیں جو کلکتے کے علاوہ مدراس، بمبئی، کانپور، لکھنؤ، دہلی، لندن اور پشاور میں چھپے تھے۔ پشاور میں طوطا کہانی سن 1873 میں پشتو میں شائع ہوئی تھی اور یہ پشتو ترجمہ ملا احمد نے کیا تھا۔ مگر آئیے ہم آپ کو 1803 کے یعنی سب سے پہلے ایڈیشن سے ایک کہانی سنواتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے ایسی کہانی چنی ہے جس میں کوئی قابل اعتراض حصہ نہ ہو، پھر بھی اگر کوئی فقرہ ناگوار خاطر ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ 30ویں کہانی ایک سپاہی اور ایک سنار کی، اور اس سنار کے مارے جانے کی مال کے واسطے۔ جب آفتاب چھپا اور ماہتاب نکلا، خجستہ نہا دھو، تھوڑا سا میوہ کھا، اطلس کا پائجامہ، مقیش کا ازار بند، والے کا کلیوں دار کرتا، تلش کی سنجاف لگا، جالی کی کرتی، بنت کی انگیا، بنارسی دوپٹہ، مسی کی دھڑی، پانوں کا لکھوٹا، آنکھوں میں سرما، بالوں میں کنگھی، اس طرح بناؤ ٹھناؤ کر جواہر کے گہنے پاتے سے آراستہ ہو، ایسی بنی کہ احوال اس کے سگڑھاپے کا بیان نہیں کیا جاتا، مافق اس کے وہ کنگھی کھچی یوں صفائی کے ساتھ کہ ہو رشک سے جس کے 2 ٹکڑے رات، صفائی یہ پوشاک کی دیکھیو، نظر سوچ میں ہے کہ میلی نہ ہو۔ اس بانکپن سے اٹھی اور طوطے کے پاس رخصت لینے گئی اور کہنے لگی، اے محرم راز، وائے میرے دم ساز، اگر آج میرے احوال پر رحم کرے اور رخصت دے تو میں جب تک جیتی رہوں گی تب تک تیرے بار احسان سے سر نہ اٹھاؤں گی، کیونکہ ایک درد ایسا بے قراری کا پہلو سے اٹھتا ہے کہ حال بے حال ہوا جاتا ہے، آنکھیں نہیں منتی ہیں میرے دل کو تاب ہے، یارب دل حیراں کو میرے کس کی طلب ہے، دم لینے نہیں دیتے ہیں پیہم کہ یہ نہ لے، کیا جانیے کیا دل کو میرے درد کڑھب ہے۔ طوطا کہنے لگا، مبارک ہو، تشریف لے جا، پر یہ بات یاد رکھنا، جس سے چاہنا اس سے آشنائی کرنا، مگر اپنے دل کا راز کسی سے مت کہنا، نہیں تو یہ بات تیری کھل جاوے گی اور ہلاکت کو پہنچے گی، جس صورت سے اس زرگر نے اپنی جورو سے احوال کہا اور مارا گیا۔ خجستہ نے پوچھا، اس کی حقیقت کیوں کر ہے، آگاہ کر۔ طوطا کہنے لگا، کسی شہر میں ایک سنار نہایت مالدار تھا اور ایک سپاہی اس سے بدل دوستی رکھتا تھا، اس کی آشنائی کو سچ جانتا تھا۔ اتفاقاً اس سپاہی نے ایک تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی کہیں سے پائی اور نہایت خوشی حاصل کی، اور اس کو کھول کر گنا تو 250 اشرفی تھی۔ وہ سپاہی تھیلی لیے ہوئے خوشی خوشی سنار کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرے بخت اچھے تھے جو بے رنج و محنت اس قدر زر راہ سے میں نے پایا۔ حاصل کلام وہ تھیلی اس سنار کو سونپی اور یہ بات کہی کہ بھائی، یہ میری امانت اپنے پاس رہنے دو، جب چاہوں گا لے لوں گا۔ بعد کئی دن کے اس تھیلی کو سپاہی نے سنار سے طلب کیا، تب وہ کہنے لگا، اے سپاہی، تو نے اسی واسطے مجھ سے آشنائی کی تھی کہ تہمت لگاوے اور مجھے چور بناوے؟ بھلا تھیلی تو نے مجھے کب دی تھی؟ تو جھوٹ کہتا ہے۔ کیا خوب، اب تو یہاں سے جا اور کسی بڑے مالدار پر تہمت لگا، جس کے سبب سے کچھ مزہ اٹھاوے گا اور مجھ غریب کے ستانے سے کیا پاوے گا؟ میں تجھے اپنا دوست جانتا تھا اور یہ کب معلوم تھا کہ تو دشمن ہوگا؟ اب جھوٹ سچ لگا کر مجھ سے مال لیا چاہتا ہے۔ مثل مشہور ہے، الٹے چور کتوالے ڈانڈے، جھوٹے کے آگے سچا رو مرے۔ آخر کار اس سپاہی نے بلاچاری قاضی کے پاس جا کر فریاد کی اور یہ حقیقت منہ بمنہ
اس سے کہی۔ جب قاضی نے اس سے پوچھا کہ اس بات کا کوئی گواہ ہے، اس نے کہا، حضرت سلامت، ساکھی کوئی نہیں۔ قاضی نے عقل سے معلوم کیا کہ یہ قوم سناروں کی دغا باز ہوتی ہے۔ کچھ تعجب نہیں اس سنار نے خواہ دغا بازی کی ہوگی۔ اس احتمال پر قاضی نے سنار کو اور اس کی سنارنی کو بلوا بھیجا اور ہر چند دم و دلاسا دے کر پوچھا، پر انہوں نے سوا انکار کے ہرگز اقرار نہ کیا۔ تب قاضی نے کہا، میں خوب جانتا ہوں، مقرر تو نے اس کی تھیلی اڑائی ہے، جب تک اس کی تھیلی نہ دے گا تب تک تجھ کو نہ چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر قاضی گھر میں گیا اور 2 شخصوں کو ایک صندوق میں بند کیا اور اس صندوق کو کوٹری میں دھر دیا۔ پھر باہر نکل کر سنار سے کہا، اگر اس کا زر دینا قبول نہ کرے گا تو میں فجر کو تجھے مروا ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر ان دونوں کو اس کوٹری میں قید کیا اور فرمایا کہ صبح کو بعد نماز کے تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر قاضی جی اندر گئے اور وہ دونوں اسی جگہ قید رہے۔ جب آدھی رات گزری تب اس کی جورو نے کہا، اگر تو نے اس کی تھیلی لی ہے تو مجھے بتا دے کہاں رکھی ہے، اور نہیں تو اس تھیلی کے ساتھ ہماری بھی جان جاوے گی۔ یہ قاضی بے تھیلی لیے ہم کو ہرگز جیتا نہ چھوڑے گا۔ تب اس سنار نے کہا کہ فلانی جگہ جہاں میری چارپائی بچھی ہے وہیں تھیلی بھی گڑی ہے۔ یہ بات ان دونوں شخصوں نے اپنے کانوں سے سنی۔ اتنے میں صبح ہوئی جب قاضی نے ان چاروں کو کچہری میں بلوایا اور ان دونوں شخصوں سے پوچھا کہ سچ کہو، رات کو ان دونوں نے آپس میں کیا باتیں کی تھیں؟ تب قسم کی روح سے انہوں نے جو سنا تھا سو کہہ دیا۔ قاضی نے اس جگہ سے وہ تھیلی اپنے لوگوں کے ہاتھ منگوا کر سپاہی کے حوالے کی اور سنار کو سولی دی۔ طوطے نے یہ کہہ کر خجستہ سے کہا، اگر زرگر اپنا احوال جورو سے نہ کہتا تو مارا نہ جاتا۔ خیر، اب سدھاریے اور اپنے معشوق سے مل کر جوانی کا مزہ اٹھائیے۔ خجستہ نے یہ سنتے ہی چاہا کہ اپنے تئیں اس کے پاس پہنچاوے اور اس کو گلے لگاوے۔ اتنے میں نور کا تڑکا ہوا اور مرغ بولا۔ جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا۔ تب یہ فرد پڑھی اور منہ ڈھانپ کر رونے لگی، وصل کی جس سحر سے چھوٹے شب، اس سحر کو خدا نہ دکھلاوے۔ اور اس کہانی کے ساتھ ہی ہم سید حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی کا مطالعہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی اتوار کو اسی وقت آرائش محفل یعنی قصہ حاتم طائی کی باتیں کریں گے۔ آج شریک مطالعہ تھے سعید جعفری، اور اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔